میں ہوں فضل قاسم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین گرامی، حضرت حذیفہ بن غفاری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم پر آفتاب نبوت طلوع ہوا۔ اس وقت ہم آپس میں مذاکرات کر رہے تھے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کس موضوع پر مذاکرات کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا ہم لوگ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں، دجال، دعوت الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، یاجوج ماجوج اور 3 مرتبہ زمین میں دزنے کے واقعات پیش آنے کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے ایک واقعہ مشرق میں پیش آئے گا، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور سب سے آخر میں وہ ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے جمع ہونے کی جگہ کی طرف دھکیل دے گی۔ ناظرین گرامی، اس حدیث مبارکہ میں ایک علامت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا قرار دی ہے۔ محدثین نے اس کی وضاحت میں تحریر فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایک دن کہیں سے دعا نکلے گا، وہ دعا بڑھتے بڑھتے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیل جائے گا اور مسلسل 40 دن تک برقرار رہے گا۔ ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ اگر کسی کے گھر میں لکڑی کے چولہے پر روٹی یا سالن پک رہا ہو تو وہاں سے نکلنے والا معمولی دعا لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، تو ایسا دعا جو پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا وہ کیسے برداشت ہوگا؟ لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس دعائیں کی وجہ سے صرف نزلہ اور زکام کا شکار ہوں گے، جبکہ منافقین اور کفار اس وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے اور کئی کئی دن تک بے ہوش رہیں گے۔ بالآخر 40 دن کے بعد یہ دعا خود بخود غائب ہو جائے گا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کی یہ نشانی کب پوری ہوگی اور اس نشانی کے پورے ہونے سے پہلے کون سی سرگرمیاں سر انجام پائیں گی؟ دوستو، یاد رہے کہ ابھی حال ہی میں ناسا کی جانب سے خلا میں کچھ گاما ریز کے پھٹنے کا بیان سامنے آیا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ گاما ریز مسلسل زمین کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور اگر یہ ریز بحفاظت ہماری زمین تک پہنچ جاتی ہیں تو یہ شدید تباہی کا باعث بن سکتی ہیں۔ جبکہ خوفناک طور پر ناسا نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ گاما ریز 2021 سے 2025 کے دوران کسی بھی وقت زمین سے ٹکرا سکتی ہیں۔ سائنسدانوں کی ٹیم کے مطابق یہ دھماکے ایک بگ بینگ دھماکے جتنے شدید بھی ہو سکتے ہیں، جس کے بعد دنیا سمیت کئی سیاروں پر تباہی پھیل سکتی ہے اور تمام دنیا اس دھوئیں کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اب یہ دھواں جو سائنسدانوں کے مطابق ہماری طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے اور وہ دھواں جس کا ذکر قرآن کی سورۃ دخان میں آیا ہے، تو کیا ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ بے شک ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح اللہ نے یہ کائنات تخلیق فرمائی اسی طرح یہ کائنات ختم بھی ہوگی، جس کے خاتمے کی وجوہات کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے، جن میں زلزلہ، شدید آگ اور دھوئیں کا ذکر بھی موجود ہے، اور قرآن میں اس دھوئیں کو الدخان کہا گیا ہے جو قیامت سے پہلے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ گاما ریز کا ذکر 2017 کو بھی سننے کو ملا تھا، لیکن بعد میں ناسا کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان گاما ریز سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ان کا رخ ہماری زمین کی جانب نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر یہ گاما ریز ہماری دنیا تک پہنچ جاتی ہے تو تب دنیا میں ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور آج تک سائنسدانوں کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کے ذریعے اس دنیا کو بڑی تباہی سے بچایا جا سکے۔ پیارے ساتھیوں، سورج سے نکلنے والی گاما ریز جب زمین کے ماحول میں پہنچتی ہیں تو یہ انتہائی تیز روشنی کی صورت بن جاتی ہیں جنہیں ایک انسانی آنکھ برداشت نہیں کر سکتی، لیکن زمین کا ماحول انہیں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں اس روشنی کو دیکھ پاتی ہیں۔ لیکن سائنسدانوں کے مطابق جب یہ ریز ہماری زمین کے قریب پہنچ جائیں گی تو تب زمین کا ماحول ان ریز کے سامنے بے بس ہو جائے گا اور اوپر آسمان میں اتنی تیز روشنی پھیل جائے گی جس میں کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور یہ اس تباہی کا پہلا اشارہ ہوگا
کہ زمین پر بہت برا ہونے والا ہے، اور سائنسدانوں کے مطابق زمین کا ماحول صرف 85 منٹ تک ان ریز کو برداشت کر سکے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین پر زندگی سورج کی وجہ سے ہی ہے، جسے ملنے والی حرارت اس دنیا میں زندگی کو قائم رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا نام اس کی وجہ سے زمین پر موجود درجہ حرارت زندگی کے لیے ناقابل برداشت حد تک پہنچ جائے گا۔ ہماری زمین میں نائٹروجن ڈائی آکسائڈ گیس موجود ہے جو ایک خاص کیمیکل ری ایکشن کے ذریعے وجود میں آتی ہے، جبکہ یہ ایک خطرناک بدبودار گیس ہے اور یہ ہمارے ماحول میں انتہائی کم مقدار میں موجود ہے، لیکن اگر وہ گاما ریز ہمارے زمین تک پہنچ جاتی ہیں تو تب نائٹروجن ڈائی آکسائڈ گیس کی مقدار میں بھی اضافہ ہوگا اور کچھ گھنٹوں میں زمین کے ماحول کے گرد ایک سرخ یا براؤن دھوئیں کی موٹی تہ جمع ہو جائے گی، اور جب سورج کی شعاعیں اس گیس میں موجود کیمیکل ری ایکشن میں شامل ہوں گی تو تب ہی وہ شعاعیں زمین پر لہر بن کر پہنچیں گی جو ہر جاندار چیز پر پڑ کر اس کے اندر زندگی کو ختم کر دیں گی۔ اس کے علاوہ زمین پر موجود برقی آلات ہٹ جائیں گے جس کی وجہ سے ہر طرف آگ اور تباہی پھیل جائے گی، اور زمین کے مدار میں موجود سیٹلائٹ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پھر زمین پر تاریخی چھا جائے گی۔ ناظرین گرامی، یہ ناسا کے سائنسدانوں کا دعویٰ ہے جس میں انہوں نے گاما ریز کی تباہ کاریوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ اگر یہ ریز زمین تک پہنچ گئی تو تب بمشکل اس دنیا کی 5% آبادی ہی زندہ بچ پائے گی اور دنیا دوبارہ پتھروں کے اس دور میں پہنچ جائے گی جہاں انسان بغیر ٹیکنالوجی اور ساز و سامان کے زندہ تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا انتہائی تیزی سے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے، اور ناسا کے ان سائنسدانوں کے بیانات سے یہ واضح ہے کہ قیامت کی علامات کا ان لوگوں کو بھی اندازہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہو رہی ہے۔ سائنسدانوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہزاروں سال پہلے ایسے ہی گاما ریز زمین کی سطح سے ٹکرائی تھی جنہوں نے زمین پر موجود بہت سی مخلوقات جن میں ڈائناسورز بھی شامل تھے ان کو ختم کر دیا تھا، اور اب قرآن میں بھی ایسے ہی دھوئیں کے بارے میں بات کی گئی ہے جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے گی اور جو قیامت سے پہلے کی ایک بڑی نشانی ہے۔ قرآن پاک کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ فرماتا ہے کہ اس دن کا انتظار کرو جس دن آسمان سے ظاہر دھواں نکلے گا، ایسا دھواں جو لوگوں کو ڈانپ لے گا۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ کچھ لوگ الدخان کو اس دھوئیں سے تعبیر کرتے ہیں جو دنیا میں کئی جگہوں پر بڑی آگ لگنے کی وجہ سے وجود میں آئے، لیکن قرآن میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ یہ دھواں آسمان سے ظاہر ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ یہ دھواں مختلف گیسوں کا مجموعہ ہوگا جو سورج کی روشنی پر ایسے حاوی ہو جائیں گی کہ جو سورج اس دنیا میں زندگی کی علامت ہے وہی سورج خطرناک شعاعوں میں تبدیل ہو کر زمین پر جانداروں کی موت کا باعث بن جائے گا۔ الدخان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر دھواں ہی ہوگا، جبکہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ گیسز ہوں گی، لیکن اگر قرآن کی آیت کو غور سے پڑھیں تو اس میں الدخان کے بارے میں ذکر ہونے والے لفظ کے معنی سری دھوئیں کے بنتے ہیں، یعنی ایسا دھواں جو نظر آتا ہو، اور گیس کی یہ خاصیت ہے کہ گیس نظر نہیں آتی، لیکن اس وقت مختلف گیسز اتنی زیادہ مقدار میں اکٹھی ہو جائیں گی کہ پوری زمین کے گرد ایک موٹی تہ بنا لیں گی، جس سے ایک ایسا دھواں وجود میں آئے گا جو نظر آئے گا، جبکہ روایات کے مطابق یہ دھواں 40 دن تک زمین پر رہے گا اور نیک آدمی پر اس کا اثر تھوڑا ہوگا جس سے اسے نزلہ اور زکام ہوگا، جبکہ کافر اور منافق کے لیے یہ دھواں سخت تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ معزز دوستوں، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس دھوئیں کے نکلنے کا آغاز ہو چکا ہے اور اس سے آسمان پر ایک تہ بن چکی ہے، اور یہ دھواں ان فیکٹریوں کا ہے جو آج بے شمار بیماریوں کا باعث بن رہا ہے، اور یہی وہ دھواں ہے جو موجودہ دور میں بہت زیادہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بن رہا ہے، لیکن یہ تمام لوگوں کی اپنی اپنی آراء ہیں اور اس بارے میں حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی معلوم ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔